جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد یہ بات یہ تھی کہ والأصح کما فی السراجیہ، یہ والأصح کما فی السراجیہ وغیرہا انہ یفتی بقول الامام علی الاطلاق، مفتی جو ہے وہ علی الاطلاق امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دے گا، یہ اوپر شرح کی جو متن و شرح جو عبارت ہے اس میں سے ثم بقول ثانی ثم بقول ثالث ثم بقول ظفر والحسن زیاد، اور کیا ہے وہ صحیح فی الحاوی القدسی قوت المدرک، کہ جو ہے اس میں سے تصحیح کی ہے حاوی قدسی میں جو ہے وہ قوت المدرک یعنی دلیل کی قوت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، دلیل کی قوت کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے بس یہ صح فی الحاوی القدسی کی حاوی قدسی میں تصحیح کی ہے، اس کے اندر حاوی قدسی میں تصحیح کی ہے قوت المدرک، دلیل کی قوت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ اب کیا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، اقولو، علامہ شامی جو ہے نا، پیچھے جائے، پیچھے جو تھا اقولو والاصح کما فی السراجیہ کا جو آیا تھا، یہ اچھا ہاں، والاصح کما فی السراجیہ جیسے 468 قولہ جو ہے نا 468 سے اقولو عبارتها، وہ کہتے ہیں کہ عبارت اس کی یہ ہے کہ ثم الفتوی علی الاطلاق علی قول ابن مطلقاً کیا ہے، سراجیہ کی عبارت یہ ہے کہ مطلقاً امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا بغیر کسی مطلب شرط وغیرہ کے جو ہوتا ہے، ثم قول ابی یوسف، پھر جو ہے امام علی قول ابی یوسف ہے، ثم علی قول محمد، ثم قول ظفر والحسن ابن زیاد، وکیل اذا کان ابو حنیفہ فی جانب وصاحبہ فی جانب فالمفتی بالخیار والاول اصح، اور پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے، درست ہے، یعنی والاول اصح اذا لم یکن المفتی مجتہدا، ٹھیک ہے نا، کہ جب مفتی کیا نہ ہو، مجتہد نہ ہو، مفتی مجتہد نہیں ہے، تو یہ کیا ہے اول، ضرور تو جو مفتی مجتہد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، بس امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ جو ہے نا وہ کیا کر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے جب ایک جو ہے نا کہ جب امام صاحب ایک طرف ہیں اور صاحبین ایک طرف ہیں، تو مفتی کو جو ہے نا وہ کیا کرے، جو مجتہد نہیں ہے تو وہ امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دے دے۔ آگے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فمقابل الاصح، انہوں نے کہا نا کہ فمقابل الاصح والاصح کما فی السراجیہ، ٹھیک ہے نا، والاصح فی کلام السراجیہ، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ جناب غیر مذکور، وہ مذکور فمقابل الاصح غیر مذکور فی کلام الشارع، ٹھیک ہے، کہ شارع کے کلام کے اندر اصح کا مقابل ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا آپ نے پڑھا تھا نا، جب دو قولوں میں تصحیح آتی ہے تو ایک قول کو آپ کیا کرتے ہو، اصح کے ساتھ لے کر آتے ہو، یعنی اصح، مسئلہ یہ تھا کہ اصح کا دوسرا وہ کیا ہے، اصح کے مقابل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے صحیح، اور اسی کے ساتھ جب آپس میں تھا کہ اصح زیادہ مضبوط ہے یا صحیح زیادہ مضبوط ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی صحیح، بعد نے کہا تھا صحیح مضبوط ہے، کیوں؟ کیونکہ جب دو قول آتے ہیں اور ایک قول کے بارے میں جب تصحیح کی جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا قول صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اصح کی جو ہوتی ہے، اصح کے جب ہم لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصح کے مقابل جو آتا ہے دوسرا قول بھی کیا، یہ زیادہ صحیح ہے تو دوسرا قول کیا ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا۔ پھر اسی کے اوپر وہ بحث کی تھی کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ اصح بولو تو وہ ہمیشہ کیا ہے اس کے مقابل جو ہے وہ صحیح ہی آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بحث ساری کی ساری وہاں پہ جو چل رہی تھی، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مقابل اصح غیر مذکور فی کلام شارع، شارع کے کلام کے اندر
عصا کا جو وہ ہے وہ مقابل جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، عصا کا جو مقابل ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو مقابل العصا غیر مذکور، تو عصا کا مقابل شارع کے کلام میں مذکور نہیں ہے۔ ففہم، اب یہ ففہم انہوں نے جو ہے نا وہ کہا۔ اب علامہ رافی کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب علی ففہم، ٹھیک ہے، سمجھو اس کو جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جب ہم نے اس کا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ فف ہم بولیں گے تو اس سے کیا مراد کیا ہوتی ہے، جب یہ فف ہم بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ فف ہم جو بولتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں شامی کے بارے میں یہ چیز بتائی تھی۔ شامی کے اندر جب علامہ شامی فف ہم لے کر آئیں گے اس کے معنی کیا تھے؟ انہوں نے خود بھی اشارہ کیا تھا، یہ کس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں؟ شامی کا تعارف میں نے کرایا تھا نا آپ کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب علی اس میں سے کیا ہے، شامی کی اس میں سے۔ دیکھو جناب میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ دیکھو دو حاشیوں کو بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، حلبی اور تحتاوی جو ہے نا، مطلب اگرچہ وہ استاد اسرا نہیں ہے، بس استادوں کے استاد ہو گئے ایک قسم کے، علامہ حلبی اور تحتاوی جو ہے، ٹھیک ہے، استادوں کے استاد ہو گئے یا اس طرح جو ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ظاہری بات ہے وہ حاشیے ان کے سامنے ہوتے ہیں، تحتاوی کا حاشیہ بھی سامنے ہوتا ہے، حلبی کا بھی حاشیہ جو ہے نا وہ سامنے لیتے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ جناب عالی اب اگر استاد کا یہ کریں کہ استاد جی نے غلط بات کی ہے، یہ ایک ادب کے خلاف ہوگی، تو اس لیے وہ کیا کریں گے، کہیں گے کہ میں جو ہوگا جب اس طرح کی کوئی بات آئے گی کہ میرے استادوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوگی جو کہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہوگی اس میں سے، تو میں اس کا کیا کروں گا، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا کہ دیکھو حلبی یا تحتاوی، اب وہ ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے کہ حلبی یا تحتاوی کے اندر سے کس نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں اشارہ کس کے ساتھ لے کر آؤں گا، اس کے اندر میں حاشیہ جو لے کر اس میں جو اعتراض آؤں گا نا، ٹھیک ہے نا، تو میں ادب کے ساتھ جو ہے نا اس میں سے کیا کروں گا، فف ہم کیوں اس میں سے، اور اسی کا یہی ہے ایک شامی کی عبارت کے اندر وہ یوں کہتے ہیں کہ جناب ثم أردت جمع تلك الفوائد وبس في تلك المواد من تصرف الفتاشي والركاع خوفا عليه من الزحزام لامة الحلبي واللام التحتاوي غيرهما من مهشي هذا الكتاب وربما أزوت ما فيه من إلى كتاب آخر لذات السكة بذكر نقل الله لغرام وإذا وقع في الكلام ما خلاف الصواب صواب کے ساتھ صواب وہ اشارہ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب جب ان کی کوئی بات خلاف ثواب ہوگی، ثواب جو ہے نا مطلب کہ جی جو ہے صاد کے ساتھ جو ہے نا ثواب، تو وہ جو ہے نا اول احسن الاہم یا کسی اس کی جو ہے نا ہوگی اکرر الکلام علامہ یوسف مقام و اشیر ذالکہ بقولہ ففہم، تو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا ففہم کے ساتھ، ولا اسر بالاعتراض علیہما تعدبا معہما، کہتے میں صراحتاً کیا نہیں کروں گا، میں صراحتاً جو ہے نا اس کے اوپر کیا نہیں کروں گا، میں ان کے اوپر اعتراض نہیں کروں گا ادب کی وجہ سے نا، تو میں صراحتاً اعتراض نہیں کروں گا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا اس کے ساتھ ففہم کے ساتھ، کہ علامہ تحتاوی یا علامہ شامی علامہ حلبی کے اوپر یا اس میں سے جو ہے نا تو اعتراض نہیں کروں گا ادب کی وجہ سے ایسا کروں گا، یہ انہوں نے عبارت شامی کے شروع میں لکھی ہے، یہ جو مقدمہ ہے نا مقدمہ شامی جو ہے وہ وہاں پہ، یہ کہاں پہ ہے، یہ بالکل شروع میں ہے، جب شامی کو آپ دیکھو گے نا، ایک تو نا ہم نے مقدمہ رد المختار شروع کیا ہے نا، در مختار شروع کیا ہے، رد المختار کا جو مقدمہ ہے نا، شامی کا جو مقدمہ ہے، یہ در مختار کا مقدمہ جو تھا ہم پڑھ رہے تھے،
حق علی من حاول علم ما سے جو ہم نے شروع کیا تھا، یہ اس سے پہلے جو ہے نا علامہ شامی کیا کر رہے ہیں، اپنی کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ ففہم آئے گا نا، اچھا یہ تعمل کا لفظ لے کر آتے ہیں، تو وہ تعمل کا لفظ جب لے کر آئیں گے، علامہ شامی وہاں پہ یہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ جناب علی یہ میری اپنی ایک رائے ہے، تم بھی کیا کرو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو، ذرا تم بھی غور و فکر کرو، تعمل جو ہے نا کہ جناب آپ کیا کرو، اس کو تھوڑا سا غور کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے آپ کی رائے کیا ہو، اس سے مختلف جو ہے نا وہ نکل آئے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اعتراض نہیں ہے، وہ اعتراض نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، اعتراض ہے کہ جناب شارع کے کلام کے اندر، شارع وہی الدر المختار والے جو ہیں، الدر المختار والے جو ہیں، ان کے کلام کے اندر عصا کا مقابل ذکر نہیں کیا، والعصا تو انہوں نے کہہ دیا کہ والعصا کما فی السراجیہ، صحیح قول وہ ہے جو سراجیہ والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عصا کے مقابل کون سا ہے، یعنی شارع جو ہیں الدر المختار والے علامہ، ٹھیک ہے نا، تمرتاشی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ یہ نہیں بتا رہے کہ جی وہ اس کا مقابل کیا ہے، دوسرا قول جو ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، شارع نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، ایسا اور صحیح کے جو جھگڑا جو تھا نا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، دوسرے قول کیا ہے، سراجیہ والوں نے یہ کہا کہ جی مطلقاً کیا کرے گا، یہ جو ہے قول امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دے گا، پھر امام ثانی پھر بھی قول سائس میں حسن، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ عصا کے اندر جو ہے، تو دوسرا قول کیا ہوگا، کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ علامہ حسکفی جو ہے نا، علامہ حسکفی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، علامہ حسکفی جو ہے تو راشد نہیں، علامہ حسکفی جو ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو شارع جو ہے نا، تو اب انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اس میں سے پھر اب بتا رہا ہوں بھائی، دیکھنا کتاب یہ کیا تھی، میں نے اس دن پہلے سب سے پہلے یہی آپ کو کروایا تھا، یہ کتنی کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں، 4، 5 بھی بن سکتی ہیں، 4، ابھی کیونکہ بات یہاں پہ زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو، پہلے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے گزر گئی تھی، اس لیے میں نے اس کا وہ کیا ہے کہ میں نے کہا آپ کو میں ذرا بتاؤں۔ دیکھو متن جو ہے نا، متن جو ہے، ٹھیک ہے نا، متن ہے تنویر الابصار، متن تنویر الابصار ہے، ٹھیک ہے نا، علامت مرتاشی کا ہے، ٹھیک ہے نا، حنفی جو اس میں سے تھے متن، پھر اس کی شروحات میں سے، اس کی تنویر الابصار کی جو مشہور شروحات میں سے یہ ایک جو آئی نا، اس کا نام ہے الدر المختار، الدر المختار، ٹھیک ہے نا، علامہ حسکفی کی جو ہے، علامہ حسکفی نے جو ہے نا، ٹھیک ہے، علاء الدین حسکفی، انہوں نے وہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کیا کہلائے گی، یہ اس کی شرح کہلائے گی، ٹھیک ہے نا، اسی کیا کہلائے گی، شرح کہلائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو شارع جو ہیں، شارع وہ کہلائیں گے، ماتن جو ہیں علامہ مرتاشی ہیں، شارع جو ہے نا وہ علامہ حسکفی آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے حواشی جو ہے نا، اس کے حاشیے جو ہیں، اس کے بھی لکھے ہوئے تنویر الابصار کے اوپر جو لکھے گئے شرح جو کی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جو مشہور جو آپ کے جو جن کے ساتھ بہت آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، ایک حاشیہ تحتاوی، حاشیہ تحتاوی اور حلبی جو ہیں، علامہ حلبی نے جو حاشیے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے یا ان کی باتیں صاحب دیکھو پا لکھا ہوا ہوتا ہے تحتاوی، ہا لکھا تو حلبی، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف وہ زیادہ تر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پھر اگر ان کو کوئی اور اپنے سامنے گویا کہ یہ اپنے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگرچہ کتابیں ساری ہی ان کتابوں سے جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کے دے رہے ہوتے ہیں اور حوالے دے رہے ہوتے ہیں، حوالے دے رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو اعتراض آئے گا، ٹھیک ہے، اس لیے بعض جگہوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، جب یہ اس طرح کی بات کر کے جاتے ہیں وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ علامہ تحتاوی نے یا علامہ حلبی نے کیا، کیونکہ ہمارے پاس تحتاوی ہوتی نہیں ہے، حلبی ہوتی نہیں ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا تحتاوی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے پی ڈی ایف فارم میں مل جائے گی، تحتاوی جو ہے میرے خیال میں ہم نے پہلے شیئر کی ہے کہ نہیں، کلاس میں شیئر نہیں کی ہے، تحتاوی کی میں نے نہیں شیئر کی ہے، علامہ تحتاوی کی جو 4 جلدوں کے اندر ہے، وہ 4 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی حاشیہ ہے، وہ بھی حاشیہ عبد المختار کا،
ڈرائیو میں بکس پڑھی ہوئی ہیں جو تھی، اس میں سے دوبارہ شیئر کر دیجیے گا، ڈرائیو کا لنک جو ہے میں شیئر کر دوں گا میرے پاس ہم، ٹھیک ہے نا. تو وہ ادھر کیا ہے، یہ وہ پڑی ہوئی ہوگی، وہاں پہ آپ جاؤ گے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، علامہ شامی نے گویا علامہ طہطاوی پہ اب اعتراض کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے عصا کے مقابل جو وہ تھا، اسی کو اب علامہ رافی جو ہے نا، علامہ رافی، ٹھیک ہے نا، علامہ رافی کیا کرتے ہیں، یہ ان کی کچھ جو ہے نا اس کے اوپر کیا ہیں، اس کو تقریرات رافی کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے حاشیہ وہ کرتے رہے، اور اس کے اوپر جو تھے نا یہ، تو بعض جگہ کے اوپر اس کی تو وضاحت کر دیتے ہیں، بعض جگہ کے اوپر ان کو علامہ شامی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات ذکر کی ہے وہ بات بیسیکلی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں. اب وہ اعتراض کیا ہو رہا ہے، قال الرافی، ٹھیک ہے نا، آپ کی کتاب نیچے اس میں نہیں لکھا ہوا، قال الرافی کے پاس کتابوں میں نیچے قال الرافی لکھا ہوا ہوگا، قولہ مقابل صغیر مسکون، کہتے ہیں قولہ مقابل الاصغر مسکون کلام الشارع، ٹھیک ہے نا، فمقابل اصغر، یہ جو ہے نا، یہ جو ان علامہ شامی نے یہ کہا نا، یہ آپ کو بھیجوا رہا ہوں جو ہے نا، یہاں پہ اس میں کچھ کتابیں ہوں گی، یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، قولو فمقابل الاصح غیر مذکور فی کلام الشارع وجعل الطحطاوی، طحطاوی نے، اب دیکھو اس کا مطلب علامہ طحطاوی پہ اعتراض تھا کہ علامہ طحطاوی نے وجعل الطحطاوی مقابل الاصح، کہ اصح کا مقابل ما ذکر الشارع بعدہ، کہ اصح کا مقابل انہوں نے جو ہے نا، مقابل الاصح ما ذکر الشارع بعدہ، کہ عصا کا مقابل وہ ہے جو ذکر کیا شاعر نے بعد میں، ولا مانع، ٹھیک ہے نا، ولا مانع من جعل مقابلہ ما ذکر الشارع وما ذکرہ فی السراجیہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے جس نے اس کا مقابل بنایا ہے جو شاعر نے ذکر کیا ہے، یا جو وما ذکرہ فی السراجیہ، یا جو سراجیہ نے ذکر کیا ہے. وکل منہما اقتصر علی بعض مقابلہ، اور ہر ایک نے اختصار کیا علی بعض مقابلہ، اس کے مقابل کے اوپر تعمل، نام علی التوفیق الآتی بین ما فی حاوی و ما فی السراجیہ، کہ دونوں کو اگر جو چیز حاوی میں ذکر کی گئی ہے، حاوی میں کیا ذکر کیا گیا تھا کہ قوت دلیل کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، قوت اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے جو ہے نا قوت دلیل کا اعتبار کیا جائے گا اگر امام صاحب ایک طرف ہوں، صاحبین ایک طرف ہو جائیں، تو کہتے ہیں اللہ توفیق ما بین فی الحاوی و ما فی السراجیہ، اور سراجیہ نے کیا کہا تھا، گویا کہ دو قول ہیں، دو قول کیا ہیں کہ بھئی مطلقاً امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلقاً امام صاحب قول کا مطلب کیا ہے کہ چاہے امام صاحب اکیلے ہوں یا امام صاحب کسی کے ساتھ ہیں، جو مرضی ہے فتویٰ امام صاحب کے قول کے اوپر آنا ہے، ایک قول یہ ہے جس کو اصح قرار دیا تھا سراجیہ والوں نے، ٹھیک ہے. حاوی قدسی والوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر امام صاحب ایک طرف ہوں، صاحبین ایک طرف ہوں، تو قوت دلیل کا اعتبار کیا جائے گا. دیکھو ابھی دو قول ہو گئے نا، یہ دو قول ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گئے، دو قول، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ کیا ہو گیا، یہ دو قول ہو گئے. اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو علامہ رافی ہیں کہتے ہیں کہ اب ان دونوں قولوں کے درمیان میں موافقت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب ما فی الحاوی ما فی السراجیہ لا مان لجعل ما فی الحاوی مقابل الاصح، اس سے یہ بات ثابت نہیں آتی کہ حاوی والا جو قول ہے وہ مقابل ہے کس کا، اصح کے مقابل جو ہے نا، اصح کے مقابل یہ نہیں آ رہا، آپ یوں نہیں کہہ سکتے. وہ انہوں نے ایک مطلقاً یہ نہیں کہا کہ جناب یہ دو قول آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا. یہ جو اس میں سے مقابل سے ثم ان دعوی ان ما فی السراجیہ، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ جو کہنا کہ ان ما فی السراجیہ، کہ جو بات سراجیہ میں آ رہی ہے، یدل علی ھذا توفیق غیر مسلم لہو فإن عبارت دار علی تقیید اسیت الاول بما اذا لم يكن مفتی مجتہدا، اس لیے کہ ان کی جو عبارت ہے فإن عبارتها دالۃ علی تقیید اسیت الاول بما اذا لم يكن مفتی مجتہدا، کہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ پہلا قول صحیح ہے جب مفتی مجتہد نہ ہو. ومفاد انه اذا كان مجتہدا لا يمنع الاصح، تو اس سے کیا نکلے گا کہ اگر اچھا مفتی مجتہد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اول اصح نہیں رہے گا، بل غیر وهو اعتبار قوت المدرک، قوت دلیل کا اعتبار ہو جائے گا. ويدل لهذا ظاهر ما نقله عن ابن المبارك وليس في كلامه انه اذا كان مجتهدا تعين عليه الامر بما هو اقوى دليل قولا واحدا تعمل. تو اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ جناب اگر مفتی مجتہد ہے تو پھر اس کے لیے اصح کیا ہوگا، پھر اس کے لیے اصح کیا ہو جائے گا کہ وہ قوی دلیل کے اوپر کیا کرے، عمل کرے، وہ امام صاحب کے قول کے اوپر مطلقاً اس میں نہ جائے اس میں سے. یہ جو ہے نا، یہ ایک اعتراض جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو دونوں قول آ گئے نا. اب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو، گویا کہ ٹھیک ہے نا، آپ یوں کہہ رہے ہو، علامہ شامی یوں اس میں سے وہ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ علامہ شامی طحطاوی پہ یہ اعتراض کر رہے ہو کہ علامہ طحطاوی نے کہا کہ شارع نے عصا کا مقابل دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کیا تھا، قوت مدرک. ٹھیک ہے نا، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ نہیں، قوت مدرک کا ذکر یہ جو ہے نا مقابل نہیں ہے، یہ کوئی عصا کا مقابل ذکر نہیں کیا انہوں نے، عصا کا مقابل ذکر نہیں کیا. علامہ شامی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دیکھو پھر دوبارہ دیکھو، یہ مشکل جگہ ہے، ذرا چیزوں کو سمجھنا ذرا. یہ عصا کا مقابل، علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب یہی تو دیکھو نا، یہ اب چیز سمجھنی ہے کہ کیا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جناب علامہ شامی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں علامہ طحطاوی کے اوپر کہ علامہ طحطاوی، اصل میں وہ طحطاوی کی عبارت مل جائے نا، طحطاوی کی عبارت، طحطاوی کی عبارت جو ہے نا، ہاں یہ عبارت شرح کی بھی شرح ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ شرح حاشیے کی جو ہے نا، حاشیے کے اوپر حاشیہ ہے یہ علامہ رافی، یہ اب ان کے اوپر اعتراض کی وہ آ رہی ہے. علامہ طحطاوی کی عبارت اس جگہ کی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی ہے تاکہ میں ادھر سے جو ہے نا آپ کو وہ بات سمجھاؤں. آج ایک کام کریں، چلیں اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں، یہ مشکل جگہ ہے. آپ لوگ جو ہے نا طحطاوی کی جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کریں، پہلی جلد جو ہے طحطاوی کی، اس شروع میں ہی یہ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا طحطاوی کے اندر. طحطاوی کی 4 جلدیں ہیں، اس میں سے جو پہلی ہے نا، پہلی اگر نہیں ہوگی تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں طحطاوی کی، وہ پہلی جلد میں سے اس مقام کو جو ہے نا ذرا وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. عصا اور صحیح کی جو جو اس میں سے وہ بحث آ رہی ہے کہ عصا کا جو مقابل آتا ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، کیا وہ قول صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ کیا آپس میں ایک دوسرے کے وہ آ رہے ہیں، مقابل آ رہے ہیں کہ جناب جو سراجیہ والے جو ذکر کر رہے ہیں، جو حاوی قدسی والے ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ مقابل بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. ایک بات یہ آ رہی ہے. علامہ شامی کی جو بات ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور علامہ شامی اصل میں کیا، علامہ شامی کی عبارت کی یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، تشریح بھی کر رہے ہیں کہ علامہ شامی سے کیا سمجھ رہے ہیں، علامہ شامی سے کیا سمجھ رہے ہیں. بس اتنا رکھیں اس کو. یہ نا میں بول کے آپ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے اس کو حل کر کے آنا ہے، اس اعتراض کو آپ نے حل کرنا ہے. ایک میں کرواؤں گا تقریرات رافی آپ کو اس وجہ سے
کہ آپ کو جو ہے نا وہ کچھ سمجھ آئے کہ جناب رافی، علامہ رافی کیا کہتے ہیں. ہوں، اس میں سے بس آج نہیں رکھیں. ابھی میں آپ کو بھجواتا ہوں، انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں. یہ تحتاوی کی دیکھیں گے نا عبارت، تحتاوی میں آپ ڈھونڈیں، تحتاوی سے مناسبت ہو. متن کی انہوں نے وہ کی ہوئی ہوتی ہے، تحتاوی نے جو ہے نا متن و شرح کی جو ہے نا وہ حاشیہ ہے ان کا. تو اس میں آپ ڈھونڈیں گے متن کو، آپ دیکھنا اوپر جو ہے نا اس میں سے اس کے آس پاس دیکھنا اس کا حاشیہ جو ہے، وہ پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. چلیں جی. چلیے پھر السلام علیکم.